ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ سابعہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بنا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکے۔ بلال بن عقا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمن ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شب سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ سابعہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو سابعہ۔ بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا، سابعہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہے۔ کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں۔ ایسے لگتا ہے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا سابعہ۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال مسن کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سابعہ بنت ربیہ بن بحیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3-4 راتیں ہی گزری تھیں بھٹی کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہو تھیں۔ رمضان 12 کا تیسر آلف چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب شن کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15-16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد نے مسن پر بھی مزوالاد الفا آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کو دے ہیں۔ خالد نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روزن اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے، اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاع دی تھی، ان کے مطابق مدعیں کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدعیں کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے، یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار قاقا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلا کو دی تھی۔ تیسر الف حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے قاقا اور ابول کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مجھ کے مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے حتیٰ کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گیوڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔
مسلمان جاسوسوں نے خالد کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مفتی سے کچھ دور خالد کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق راک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسن ابن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے، آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ شن کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ ٹرک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آڑ کے، کون ہو تم لوگ؟ ایک گیوڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے، ان میں سے ایک تو گیوڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے حتیٰ کہ 4 گیوڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ اتر وہ اونٹوں سے، ایک گیوڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح آخری کے اوپر سے ایک گیوڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گیوڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آئے۔ اندھیرے میں 2 گیوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے، 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے، کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشلیں جلا لی گئیں۔ خالد نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا۔ انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 6 کے دوسرے اور رمضان المبارک کی 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے 4 پائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسی ہی ہڑبونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔
اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیماگاہ کے ارد گرد مسن بن حارثہ کے گیوڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں جو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائیں کی فوج کی خیماگاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو آجالی نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسر کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیماگاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورت الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالان آلہ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا۔ سالار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ سابیہ، لڑکی نے جواب دیا۔ سابیہ بنت ربیہ بجیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار آلہ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ سابیہ نے کہا۔ اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ سابیہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو ہلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا، ایک عیسائی نے بتایا۔ وہ ڈبمیل چلا گیا ہے۔ کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے سابیہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں۔ سابیہ نے کہا، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ابو لیلہ نے کہا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آبا اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے
جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم! تو غیرت اور عقل والی لڑکی ابو لیلہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں ہے گا، شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وہ ہمارے سالان آلا خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بن ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، ڈبمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا، وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ سابعہ بن ربیہ بجیر رنجید سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ خالد نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مسن بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب، لا ریب، مسن بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آبا اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے۔ ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں۔ میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ مسن نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد کے سامنے ہے بیٹھے تھے، اور خالد انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زومیل ہے۔ جاسوسوں کو زومیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ مفتی سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زومیل پہنچا ہو، لیکن زمبیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زومیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ شن میں خالد نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زومیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ ڈبمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مز اور شن وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ ڈبمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدعے کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد نے حکم دیے، ایک یہ کہ مسن سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زومیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔